نئی تحقیق ہر روز۔ کیا آپ بھوت پکڑنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ دنیا کے تقریباً ہر حصے میں ایسے عامل اور ماہر موجود ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بھوتوں کو پکڑ سکتے ہیں اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ان دعووں کی حمایت اور مخالفت میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، اور لاکھوں افراد ایسے ہیں جو یہ خواہش کرتے ہیں کہ الادین کے چراغ کے جن کی طرح ان کے قبضے میں بھی کوئی جن بھوت آ جائے اور ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ بھوت کیا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ آیا اس دنیا میں ان کا کوئی وجود ہے بھی یا نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھوتوں پر یقین رکھنے والوں کی تعداد نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ پسماندہ معاشروں کی تو بات ہی چھوڑیے، ترقی یافتہ ممالک میں بھوتوں کی موجودگی پر یقین کرنے والے اکثریت میں ہیں۔ امریکہ میں تو ہر سال اکتوبر کے آخر میں ہالووین کے نام سے بھوتوں اور روحوں کو خوش کرنے کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ میں پرانے اور پیچیدہ مقدمات سے متعلق ٹیلی ویژن چینل پر دکھائی جانے والی متعدد رپورٹوں میں پولیس بعض دفعہ اندھے جرائم کے مجرموں تک پہنچنے کے لیے عالموں کے ذریعے بھوتوں کی مدد بھی حاصل کرتی ہے۔ مشرق اور مغرب میں بھوتوں پر الگ الگ نظریات اور تصورات پائے جاتے ہیں۔ کچھ عقائد میں انہیں ایک علیحدہ مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے، مثلا جن وغیرہ، جبکہ مغرب میں اکثر کا یہ خیال ہے کہ بھوت انسانوں اور حیوانوں کی بٹکی ہوئی روحیں ہیں۔ ہم اس مضمون میں روحوں کے نظریے پر ہی بات کریں گے۔ بھوتوں کا نظریہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسانی تاریخ۔ کئی قبل از تاریخ کھنڈرات اور قدیم غاروں کی دیواروں پر بنی تصویریں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اپنے شعور کے ابتدائی دور میں بھی انسان بھوتوں پر یقین رکھتا تھا۔ دنیا بھر میں ایسے افراد بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں جو انہیں دیکھنے یا ان سے ہم کلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بھوتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ بھوتوں پر ہالی ووڈ کی کئی کامیاب فلمیں ریلیز ہو چکی ہیں، اور امریکہ اور یورپ میں ان پر کئی مشہور ٹی ویژن سیریل دکھائے جا چکے ہیں۔ لیکن بھوتوں سے متعلق علوم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیلی ویژن اور فلموں میں بھوتوں کو ڈراؤنے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ بھوتوں کی اکثریت صلح پسند ہوتی ہے اور وہ نقصان پہنچانے سے گریز کرتے ہیں۔ مغربی دنیا میں بھوتوں کے اکثر عمل پیراسائیکالوجی کے ماہر کہلاتے ہیں۔ ایک عامل جان کاکوبا نے اپنی کتاب گوسٹ ہنٹرز میں لکھا ہے کہ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت بھوتوں کی موجودگی کو ثابت کرتا ہے، جس کے مطابق توانائی کو فنا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ روح توانائی کی ایک قسم ہے جو برقی مقناطیسی قوت کی صورت میں جسم میں رہتی ہے۔ جسم مر جاتا ہے لیکن روح نہیں مرتی، کیونکہ وہ ایک توانائی ہے، جبکہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جس طرح جسم مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جاتا ہے، اس طرح جسم میں موجود توانائی حرارت میں تبدیل ہو کر فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ پیرا سائیکالوجی کے اکثر ماہرین جان کوکوبا کے ہی نظریات پر یقین رکھتے ہیں۔ انسان کا جسمانی نظام بجلی پر کام کرتا ہے جو جسم کے اندر ہی پیدا ہوتی ہے۔ مخصوص کیمروں کے ذریعے جسم سے خارج ہونے والی خفیف برقی لہروں کی تصویر اتاری جا سکتی ہے۔ عاملوں کا کہنا ہے کہ جسم کی موت کے بعد یہ برقی توانائی یا روح دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے، لیکن جو افراد مرتے وقت انتقام یا محبت کے شدید ترین جذبات کی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کی روحیں اپنے مقصد کی تکمیل تک دنیا میں ہی رک جاتی ہیں، جو بھوت بن جاتی ہیں۔ صرف انسانی روحیں ہی بھوت کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ کئی گھریلو پالتو جانور، مثلا ایسے کتوں اور بلیوں کی روحیں بھی ان کے مرنے کے بعد بھوت بن جاتی ہیں جنہیں اپنے مالکوں سے شدید محبت ہوتی ہے، یا وہ کوئی خاص انتقام لینا چاہتی ہیں۔ یہ روحیں اکثر اپنے مالکوں کا پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ اکثر عاملوں کا کہنا ہے کہ بھوت از خود کچھ نہیں کر سکتے، انہیں اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے انسانی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ وہ مدد کے لیے ہمارے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ جب ان کا کام پورا ہو جاتا ہے تو باقی روحوں کی طرح وہ بھی دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ پیرا سائیکالوجی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض انسانوں کا جسمانی برقی مقناطیسی نظام بہت توانا ہوتا ہے، یا وہ مشق کے ذریعے وہ اپنی یہ قوت اتنی زیادہ بڑھا لیتے ہیں کہ دوسروں کی سوچ اور خیالات پر اثر انداز ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں، جس کی ایک نمایاں مثال ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کے ماہرین ہیں۔
لیکن جب کسی غلطی کی وجہ سے وہ اپنی مقناطیسی لہروں کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو وہ توانائی بھی بھوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پیراسائیکالوجی کے ان ماہرین کو اپنے نظریے پر اتنا پختہ یقین ہے کہ وہ بھوت پکڑنے کے لیے سائنسی آلات استعمال کرتے ہیں، مثلا قطب نما، برقی مقناطیسی لہروں کا کھوج لگانے والے میٹر، حرارت اور توانائی کی لہروں کی تصویر اتارنے والے کیمرے اور مخصوص قسم کے سکینر وغیرہ۔ لیکن وہ اپنا یہ ٹریڈ سیکرٹ نہیں بتاتے کہ وہ کس طرح بھوتوں سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ بھوتوں کی تصویریں اور ویڈیوز بڑی تعداد میں یوٹیوب اور انٹرنیٹ کی کئی سائٹس پر موجود ہیں، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین کے مخصوص مقناطیسی میدان ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بعض مقامات پر ایسے چھوٹے چھوٹے برقی دائرے بن جاتے ہیں جو الیکٹرانک آلات پر بھوت کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ بھوتوں سے منسوب زیادہ تر واقعات قدیم اور متروک عمارتوں، کھنڈرات، اجاڑ اور ویران جگہوں، نیم تاریک اور ٹھنڈے مقامات پر رونما ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اس طرح کے اور بھی کئی ایسے سوالات ہیں جن کا ابھی تک پیراسائیکالوجی کے ماہرین اور سائنسدانوں کے پاس کوئی ٹھوس جواب موجود نہیں ہے۔